کے روزے فرض کیے. کیا فرمایا اللہ نے؟ رمضان کے روزے فرض کیے. اور پھر اللہ نے تسلی دی ہے، حوصلہ دیا ہے کہ میرے حبیب کے غلام کہیں پریشان نہ ہو جائیں. فرمایا تمام کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے آپ نے صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ہم نے ان کے اوپر بھی ان کو فرض کیا. لعلکم تتقون، اور روزوں کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رمضان کے روزوں کو فرض کیا، تو اللہ نے اس آیت کا آغاز کتنے خوبصورت طریقے سے کیا. دیکھیں، آپ کا افسر، آپ کا باس صبح سویرے آپ جائیں نوکری پہ تو وہ جو پہلے جملے کہتے ہیں نا، آپ اس سے سمجھ جاتے ہیں کہ میرے افسر کا موڈ خراب ہے یا افسر صاحب بالکل اچھے موڈ میں ہیں. اس کے پہلے لفظوں سے آپ سمجھ جاتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے، تو دیکھیں اللہ نے خطاب کتنے خوبصورت طریقے سے کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کیا کہا اللہ نے؟ اے ایمان والو. اللہ تو رمضان کے روزے اس پہ فرض کر رہا ہے جو ایمان والا ہے. پتہ چلا جو رمضان کے روزے نہیں رکھے گا، جو سستی کرے گا، اس کا ایمان سے کرنے بھی کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں؟ صبح اسکول بچے جاتے ہیں، استاد حاضری پہ رجسٹر پہ حاضری لگاتا ہے، تو انہی بچوں کا نام استاد بولتا ہے جس کا نام داخل ہوتا ہے رجسٹر. اور جو باہر پھر رہے ہوتے ہیں اسکول سے باہر، جن کا نام ہی رجسٹر میں نہیں، استاد ان کا نام نہیں بولتا، ان کی حاضری نہیں لگاتا. تو پتہ چلا اللہ نے رمضان کے روزے اس پہ فرض کیے ہیں جسے اللہ کے ایمان کی دولت عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. پتہ چلا جو روزے رکھے گا اس آنے والے مہینے میں وہ خوش ہو جائے کہ اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائے. اور جو نہیں رکھے گا، سستی کرے گا، بہانہ کرے گا گرمی کا، محنت مزدوری کا بہانہ کرے گا، اسے سمجھ جانا چاہیے کہ ابھی میرا ایمان کامل نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز اس کے ساتھ کیوں کیا ہے کہ اے ایمان والو. ایمان کے ساتھ کیوں اللہ نے آغاز کیا؟ توجہ رکھیں میری طرف. اس لیے کہ ایمان کے اندر اللہ نے بڑی قوت رکھی ہے، ایمان کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے. ہم سمجھتے ہیں نا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ بس ایسے ہی کلمے نہیں. جب یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نعرہ لگاتا ہے نا، 1965 کی جنگ میں پاک آرمی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دشمن کے مقابلے میں اسلحہ تھوڑا تھا، لیکن جب کہ مسلمان بلند آواز سے نعرے تکبیر کہتا تھا تو ہمارے ایمان میں اتنی قوت آ جاتی تھی کہ ہم دشمن کو ایک ریت میں ذرے سے بھی کم حیثیت دیتے. ایمان قوت کا نام ہے، ایمان طاقت کا نام ہے. ہم نے کبھی ایمان کی طاقت کو سمجھا ہی نہیں ہے. ذرا پوچھے نا حضرت بلال حبشی سے، اے بلال تجھے مکے کے کافروں نے آگ کے دیکھتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا اور سینے کے اوپر باریک پتھر رکھ دیے، لیکن بلال کی زبان سے پھر بھی اہل اہل کی آواز بلند ہوئی. یہ کون سی طاقت تھی؟ بولے سارے کون سی؟ ایمان کی طاقت. یا ماچس کی تیلی آپ کے قریب کرے بندہ پیچھے کر لیتا ہے، ادھر بلال حبشی آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، سینے کے اوپر پتھر رکھا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ بلال اس نبی کو چھوڑ دو، اس نبی سے طلبہ ختم کر دو. بلال کہتے ہیں کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، اس نبی کی محبت کا نشہ وہ نشہ ہے، ایک زندگی کیا 100 زندگی بھی قربان کر سکتا ہوں لیکن اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا. حضرت بلال نے مکے کے کافروں کے ظلم کو، جبر کو برداشت کیا ہے، تو کون سی قوت تھی؟ حضرت ربیع شمری کے بارے میں ایمان قبول کیا، غریب آدمی تھے، کمزور تھے، غلام تھے. مکے والوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کے برچھیاں مارنی شروع کی، برچھیاں.
ایک بچی کی امی آپ کے پیٹ کے اندر داخل کی، وہ کھل گئی، اتنی جسم کے اندر چلی گئی کہ جگر میں آر پار ہو گیا، جگر آر پار ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت حبیب اس تکلیف اور اس شدت کی عالم میں بھی حضرت حبیب حضور کے اوپر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، حضور پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کون سی قوت تھی حضرت حبیب کی؟ ایمان کی۔ میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام نے اپنے 72 جانثار ساتھیوں کو اللہ کے حضور پیش کر دیا، بیٹے، بھائی، بھانجے، بھتیجے، گھر میں ایک میت ہو، ایک میت پڑی ہو تو رشتہ دار سنبھالنا دیتے ہیں، صبر نہیں آتا۔ امام علی مقام کے سامنے 72 لاشیں پڑے ہیں، لیکن آپ پھر بھی صبر کرتے ہیں اور رب کے حضور نماز کی وقت کے اوپر ادا کرتے ہیں۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ بولے تو صحیح، کون سی؟ ایمان بڑی قوت کا نام ہے، ایمان بڑی طاقت کا نام ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پتہ چلا جو رمضان کے روزے نہیں رکھے گا وہ غور تو کرے کہ میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ رمضان کے روزے بھی نہیں رکھنے دیتا۔ جو بڑے لوگ بہانہ کریں کہ رمضان آ رہے نا، بڑے 7 فٹ قد ہے، موٹا تازہ جسم ہے، کھاتے پیتے توانا صحت مند، لیکن روزہ نہیں رکھیں گے، کیوں؟ پیاس برداشت نہیں ہوتی، بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، میں کھاؤں پیوں گا تو بیوی بچوں کے لیے مزدوری کہاں سے کروں گا، ان کے لیے روزی کہاں سے کماؤں گا؟ روزہ رکھ کے تو مجھ سے داوڑا نہیں کھایا جاتا، روزہ رکھ کے تو مجھ سے دکانداری نہیں ہوتی، روزہ رکھ کے تو مجھ سے دیہڑی نہیں لگائی جاتی، میں کمزور ہوں، بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ کھلانا پلانا بھی تو ہے۔ لیکن اس بندے کو اتنا نہیں پتا کہ جب یہ کسی عزیز کی شادی پہ جاتا ہے تو ہفتہ ہفتہ 2 ہفتے وہاں کام کاج چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تب اس کے بیوی بچوں کا پیٹ بھر رہا ہوتا ہے۔ اے انسان، جب تو بیمار ہو کے 4 پہ پڑ جاتا ہے، مہینہ بیمار رہتا ہے، تب تیرے بیوی بچوں کا پیٹ بھر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تجھے بہانے یاد آ جاتے ہیں، تجھے بہانے یاد آ جاتے ہیں کہ روزے رکھ کے محنت نہیں ہوتی، روزہ رکھ کے کام کاج نہیں ہوتا، روزہ رکھ کے دکانداری نہیں ہوتی، میں روزے نہیں رکھوں گا۔ تو سوچ، ایمان کو قوت دیتا ہے، ایمان کو طاقت دیتا ہے۔ اگر تیرا ایمان تجھے اتنی قوت بھی نہیں دیتا تو پھر رب کے حضور توبہ کر، اس لیے کہ ابھی تیرا ایمان کامل ہی نہیں ہوا، ابھی تیرا ایمان مکمل ہی نہیں ہوا۔ اور ایک وظیفہ سن لیں، اور یہ وظیفہ قرآن کا وظیفہ ہے، کسی بابے کا یا پیر حکیم کا وظیفہ نہیں ہے۔ کس کا وظیفہ ہے؟ قرآن کا وظیفہ۔ قرآن میں ایک آیت کا کچھ حصہ ہے، بڑا خوبصورت حصہ، رب کہتا ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اس کا ترجمہ ہے صبر کرو اپنے رب کے لیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کس کے لیے صبر کرو؟ اپنے اللہ۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جب رمضان کے روزے رکھو، گرمی کا موسم، 16-17 گھنٹے کا روزہ، 7 بجے جا کے افطاری ہوگی، سخت گرمی، پیاس بھی لگی، دکانداری، محنت مزدوری بھی کرنی ہے، روزہ لگا ہوا ہے، لیکن اس سخت اور تکلیف کے وقت اگر تم یہ وظیفہ پڑھ لو تو اللہ اپنے نام کے صدقے اللہ تمہیں اپنی طرف سے صبر کی دولت عطا فرمائے۔ اور یہ 2 لفظ ہیں، صرف 2 لفظ میں پڑھتا ہوں، آپ یاد کر لیں پیچھے، اور اس نیت سے یاد کریں کہ یہ وظیفہ جو ہے نا، یہ فرسٹ ایڈ کا کام کرے گا، فرسٹ ایڈ کا۔ کسی بندے کو چھوٹا موٹا زخم ڈالتے تو فرسٹ ایڈ دیتے ہیں نا، اسے بھی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ تو یہ جو وظیفہ ہے یہ روزے دار کو فرسٹ ایڈ دے گا۔ وہ آیت کون سی ہے؟ پڑھنے والی ربی کا، پڑھیں والی ربی کا فاصبر، والی ربی کا فاصبر، یہ والی ربی کا فاصبر، والی ربی کا فاصبر، والی ربی کا فاصبر۔ جب بھی روزہ لگے، زبان سوکھ جائے اور خشک ہو جائیں، ٹھنڈا پانی بھی سامنے موجود ہے، لیکن اس وقت شیطان کو حاوی نہیں کرنا، یہ دعا مانگنی ہے، اللہ تیرے لیے روزہ رکھا ہے، والی ربی کا فاصبر، اللہ صبر بھی تو نہیں مجھے عطا کرنا، اللہ صبر بھی تو نہیں کرنا ہے۔ تو جب اللہ سے صبر مانگیں گے تو اللہ صبر عطا ہوگا، اللہ صبر عطا فرما دے گا۔ اور پتہ ہے صبر کا اجر کتنا ہے، صبر کا ثواب کتنا ہے؟ قرآن میں رب کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب،
نماز کا سبب ایک محدود ہے، حج کا سبب محدود ہے، زکات کا سبب محدود ہے، لیکن فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، اللہ گن گن کے نہیں، اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے۔ دعا کرے اللہ ہمیں صابرین میں عطا فرمائے۔ آخری بات سنیں، قرآن میں رب کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ رب کہتا ہے کہ اے لوگوں تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ تم دو کام کرتی ہو، ایک کام نیکی کا حکم، دوسرا کام برائی سے روکنا۔ حضور کی امت کتنے کام کرتی ہے جی؟ کتنے کام؟ نمبر ایک نیکی کا حکم کرنا۔ کس کا حکم کرنا؟ نمبر دو برائی سے روکنا۔ کس سے روکنا؟ آج ہم نیکی کا حکم تو کرتے ہیں، برائی سے نہیں روکتے۔ بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، سختی سے نہیں بولیں گے۔ بیٹا ٹی وی کے اوپر گانے فلم لگا کے بیٹا ہے، اسے ڈانٹ کے منع نہیں کریں گے۔ گھر میں خاتون پردہ کر کے باہر نہیں نکلتی، ننگا منہ کر کے نکلتی ہے، ہم زبردستی اسے نہیں روکیں گے، ایک دو دفعہ بولیں گے، سختی نہیں کریں گے، ہم برائی سے نہیں روکتے ہیں۔ تو رب نے کیا کہا؟ حضور کی امت کے دو کام ہیں، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ آج وعدہ کریں، رمضان شروع نہیں ہوا، وعدہ کریں، وعدہ کریں کہ اس سال اگر ہمارے گھر میں سے کسی نے رمضان کی بے ادبی کی تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ رمضان کی بے ادبی ہمارے گھر میں سے کسی نے کی تو ہم اسے رمضان